السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، نماز کے فرائض سے متعلق مسائل ذکر کیے جا رہے ہیں۔ ان مسائل میں سے ایک اہم مسئلہ رکوع کا بھی ہے۔ بہت ساری مرتبہ ہم یہ دیکھتے ہیں مسجدوں کے اندر کہ اولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم نماز میں ایسے وقت میں پہنچیں کہ ہمیں تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ملے، اور اس سے اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم پہلے سے پہنچ کر سنت ادا کر لیں، اور اس سے بھی اچھی بات یہ ہوگی کہ ہم اذان کے وقت میں یا اذان سے پہلے پہنچیں۔ یہ انسان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اور رابطے کی بنیاد پر ایسا عمل ہوتا ہے کہ وہ اذان کے وقت میں یہ تکبیر تحریمہ سے پہلے پہنچنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ سنتیں وغیرہ ادا کر سکے۔ لیکن معاشرے کے اندر عمومی اعتبار سے یہ بات بہت دیکھنے میں آتی ہے کہ ہم لوگ ایسے وقت میں مسجد پہنچتے ہیں جبکہ امام صاحب کی 1-2 رکعتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اسی میں ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض مرتبہ ہم گھر سے اتنی دیر سے نکلتے ہیں کہ امام صاحب جو ان کی پہلی رکعت کا رکوع چلتا ہوا رہتا ہے، یا مسجد میں وضو کر کے اس وقت میں جماعت میں شامل ہوتے ہیں جس وقت میں امام صاحب رکوع میں چلے جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پر لوگوں کی 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت تو یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم آنے میں ہی تاخیر کیے ہیں تو رکوع چلا جائے، رکعت چھوٹ جائے، کوئی مسئلہ نہیں، پھر سے ہم بعد میں جو رکعت چھوٹی ہوئی ہے اس کو ادا کر لیں گے، چونکہ اللہ کے سامنے حمد و ثنا کرنا ہے، تعریف کرنی ہے۔ اور بہت سارے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ فوراً امام صاحب کے ساتھ جا کر رکوع میں مل جائیں تاکہ رکعت نہ چھوٹنے پائے۔ تو دونوں کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ رکعت نہ چھوٹنے پائے یا رکعت کو بعد میں ادا کر لیں، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ ہم شروع سے ہی نماز میں موجود رہیں۔ اس میں غلطی یہ ہو جاتی ہے کہ جیسے امام صاحب رکوع میں چلے گئے تو اس وقت میں بہت سارے لوگ جلد بازی میں بھاگتے ہوئے جا کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں ہی چلے جاتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں ہی چلے جاتے ہیں۔ تو کیا ایسی صورت میں وہ نماز درست ہوگی؟ تو علماء نے بات لکھی ہے کہ اصل میں ایک تو انہیں سب سے پہلے نماز شروع کرنے کے لیے تکبیر تحریمہ کہنا ضروری تھا، تو انہوں نے بجائے تکبیر تحریمہ قیام کی حالت میں کہنے کے بجائے، یعنی تکبیر تحریمہ کیسی کہی جائے گی، اس کا طریقہ کیا ہے؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ باندھ لے، اور جب یہ تکبیر ہو جائے تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائے۔ اب جب رکوع میں جائے گا تو یا تو اس شخص کو امام کے ساتھ رکوع ملے گا، مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں ملے گا تب بھی بعد میں اس کو ایک موقع رہے گا اس رکعت کو ادا کرنے کا۔ جیسے کہ عام طور پر رکعت چھوٹتی ہے تو ہم رکعت کا اعادہ کر لیتے ہیں، رکعت کو مکمل کر لیتے ہیں نماز کے آخر میں۔ لیکن دوسری جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، کیونکہ رکوع کو پکڑنا ہوتا ہے، رکوع کو پانا ہوتا ہے تاکہ رکعت نہ چھوٹنے پائے۔ تو اس صورت میں یہ غلطی ہو جاتی ہے، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے نماز درست نہیں ہوگی۔ کیونکہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنا تھا، وہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہونے کی حالت میں کہنے کے بجائے اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا ہم رکوع میں چلے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نماز کا ایک اہم حصہ چھوٹ رہا ہے اور اس کی وجہ سے نماز ادا نہیں ہو سکتی، اس نماز کا اعادہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے ہمیں بات یاد رکھنی چاہیے، بہت سارے احباب مسجدوں کے اندر آج کل جب عید کا موقع ہوتا ہے یا جمعہ کا موقع ہوتا ہے یا وہ نمازیں ہوتی ہیں جیسے مغرب وغیرہ کی، عشاء کی، تو اس میں ایسی وقت میں آ جاتے ہیں جس میں امام صاحب رکوع میں ہوتے ہیں اور یہ بھاگتے ہوئے آ کر اللہ اکبر کہتے ہوئے سیدھا رکوع میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ انہیں 2 تکبیر کہنی چاہیے تھی، ایک تو تکبیر تحریمہ جو کھڑے ہونے کی حالت میں ہونی چاہیے تھی، اور دوسری تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جانا چاہیے تھا۔ اب ہم نے غلطی یہاں پر کیا کی؟ غلطی یہ کی کہ کھڑے ہونے کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہنے کے بجائے سیدھا اللہ اکبر کہتے ہوئے ڈائریکٹ رکوع میں چلے جا رہے ہیں، تو وہ جو پہلا مرحلہ تھا جس کا کہنا ضروری تھا وہ چھوٹ رہا ہے، وہ چھوٹنے کی وجہ سے نماز نہیں ہوگی۔ اللہ معاف کرے ہماری نمازوں کے سلسلے میں ہمیں مسائل نہیں معلوم ہے چھوٹے اور ضروری، تو زندگی کیسے گزرے گی، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے ایسی ہی نمازیں ادا کر لیں اور آخرت میں جانے کے بعد میں کہیں ایسا نہ ہو
کہ اللہ تعالیٰ ان نمازوں کو منہ پر پھینک دے اور کہہ دیں کہ تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ تم نے اس کے مسائل کے ساتھ میں اس کو جس انداز میں ادا کرنا تھا اس انداز میں ادا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم یہ مسئلہ دیکھ سکتے ہیں فتاوی العالمگیری والی نمبر 1 پیج نمبر 68 پر۔